میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک دل دہلا دینے والی نیوز نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ راولپنڈی کے علاقے چاکرا میں 11 جولائی کو محمد مقصود نامی شخص کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا، جس نے قرض دینے والی لون اپلیکیشن سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس خبر کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ آن لائن ایپس کیا ہیں، کس طرح کام کرتی ہیں، کس طرح لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں اور پھر کس طرح ان کو اتنا تنگ کرتی ہیں کہ لوگ تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھا ہے کہ یہ اپلیکیشن کیسے کام کر رہی ہیں، یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، ان اپلیکیشن کو کام کرنے کی اجازت کس نے دی ہے اور ان کو ریگولیٹ کون کر رہا ہے اور ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں ان اپلیکیشن نے کس طرح لوگوں کو پریشان کیا ہے اور ان ممالک میں ان اپلیکیشن کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں۔ ان سارے سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مقصود نامی شخص جو کہ راولپنڈی چاکرا میں رہتا تھا، جس نے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی۔ بی بی سی کے مطابق 42 سالہ مقصود نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنے بیوی کے نام آخری پیغام میں کہا تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے سود کے پیسے دینے ہیں، انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، میں نہ آپ کے قابل ہوں نہ میں بچوں کے قابل ہوں، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا تو مجھے معاف کر دیں۔ مقصود کی بیوہ نے ویڈیو بیان میں بتایا کہ میرے شوہر کی نوکری 6 مہینے پہلے چھوٹ چکی تھی، گھر کا کرایہ دینا تھا، اس لیے انہوں نے اپلیکیشن سے قرض لیا، لیکن کچھ دنوں میں انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، دھمکیاں دیتے تھے، بلیک میل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ موبائل کا پرسنل ڈیٹا پبلک کر دیں گے۔ یہ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد FIA سائبر کرائم کی راولپنڈی ٹیم نے متاثرہ خاندان کے گھر کا دورہ کیا، جس کے بعد اسلام آباد کے علاقے G8 میں FIA نے 2 چھاپے مارے، جس میں متعدد لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر قبضے میں لے لیے۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم سیل راولپنڈی نے متاثرین کو موصول ہونے والی کالز پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ملزمان کی جانب سے کی جانے والی کالز کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔ آج بھی FIA نے اس حوالے سے کارروائی کرتے ہوئے بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے 9 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIA کے مطابق گرفتار ملزمان نے شہریوں کو بلیک میل کرنے کے انکشافات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں ڈیلی کی بنیاد پر شہریوں کو کال کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا۔ آن لائن کمپنیوں کے مختلف سیکشن بنے ہوئے تھے، متاثرہ شہریوں کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کال کرتے تھے۔ ان ڈپارٹمنٹس میں ٹارچر کال سیل کے نام سے ایک سیکشن بنا ہوا تھا۔ FIA کے مطابق ملزمان نے بتایا کہ ہر سیکشن کو کالز کرنے کے الگ الگ کام سونپے جاتے تھے۔ D0، D1، D2، DS1، DS2 اور DS3 کے نام سے سیکشن تھے۔ لون ایپس کے ذریعے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جاتی تھی، ذاتی ڈیٹا لے کر متاثرہ شہریوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ FIA کا کہنا ہے کہ چھاپے کے دوران بڑی تعداد میں دستاویزات، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس اور سمز برآمد کی گئی ہیں۔ مقصود کی کہانی منظر عام پر ضرور آئی ہے، مگر یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، ایسی ہزاروں کہانیاں پاکستان میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ آن لائن ایپس کے متاثرین میں سے ایک شخص نے آن لائن اپلیکیشن سے 50,000 روپے کا قرض 45 دن کے معاہدے پر لیا اور اسے 45 دن کے بعد یہ قرض 3% اضافے کے ساتھ لوٹانا تھا۔ متاثرہ شخص کے مطابق اس نے یہ قرض کسی اور سے لے کر اتارا۔ اس کے مطابق اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے 45 دن کے بعد روزانہ 3% سود دینا پڑتا اور یہ رقم ایک ماہ میں 50,000 سے 1 لاکھ، پھر اگلے مہینے 2 لاکھ اور پھر 4 لاکھ ہوتی جاتی۔ آن لائن ایپ کے نمائندے نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کی رسائی میرے فون میں موجود تمام کانٹیکٹس تک ہے۔ ایپس کے نمائندے میرے کانٹیکٹس کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے مجبور کریں کہ وہ ہمارا قرض واپس کرے۔ اس طرح تمام دوستوں اور رشتہ داروں میں مجھے بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے بھی ایک خاتون کا حوال بتایا۔ لاہور کی رہائشی 26 سالہ خاتون نے قرض دینے والی ایپس پر خود کو رجسٹر کیا، قرض کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کے اکاؤنٹ میں کچھ دن کے بعد 10,000 روپے آ گئے جو فوراً انہوں نے واپس بھی کر دیے، لیکن ایپ کے نمائندوں نے 10,000 روپے کی اصولی سے
انکار کرتے ہوئے خاتون کو دھمکانا شروع کر دیا اور ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی رابطہ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد خاتون نے 40,000 روپے بتہ دے کر اپنی جان چھڑائی۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو مئی تک لائسنس یافتہ قرض دینے والے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے خلاف 1,415 اور غیر لائسنس یافتہ پلیٹ فارمز کے خلاف 181 ایسی شکایات موصول ہوئیں، اور وفاقی پولیس کلائنٹس کو بلیک میل کرنے میں ملوث ایپس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اعداد و شمار اکٹھا کرنے والے ڈیٹا دربار کے مطابق 28 جون تک گوگل پلے پر پاکستان کی ٹاپ 100 فائنینسنگ ایپس میں سے 27 فوری قرض دینے والی ایپس تھیں۔ ان میں سے صرف ٹاپ ایپس کو ہی لانچ کے بعد سے 1.5 کروڑ سے زائد پاکستانیوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا، جبکہ اس کا موازنہ اگر پاکستان کے ٹاپ 8 بینکوں سے کریں تو ان کی ایپس کو صرف 44 لاکھ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ آن لائن ایپس کا کاروبار کتنا پھیل چکا ہے، یعنی مثالوں سے یہ واضح ہے کہ یہ ایپس کس طرح کام کرتی ہیں۔ یہ ایپ سوشل میڈیا پر دلکش اشتہاروں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں کہ بغیر کسی دستاویزی کارروائی کے آپ کو فوری قرض مل سکتا ہے۔ اس جانچے میں آ کر کوئی بھی شخص جیسے ہی ان میں سے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور خود کو ان کے ساتھ رجسٹر کرواتا ہے تو یہ ایپس اس کی کانٹیکٹس اور تصاویر تک رسائی حاصل کر لیتی ہے اور آپ کو قرض بھی فوری اور بغیر کسی گارنٹی کے مل جاتا ہے۔ شرح سود بھی اصل شرح سود سے کم بتائی جاتی ہے۔ درحقیقت رجسٹر ہونے والے شخص خود اپلیکیشن کو اپنے ڈیٹا تک رسائی دیتا ہے، مگر زیادہ تر لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے بعد یہ اپلیکیشن آپ کی ذاتی ڈیٹا کی بنیاد پر آپ کو کئی طرح سے بلیک میل کرتی ہیں۔ کسی اپلیکیشن پر لی گئی رقم ہفتے میں، کسی پر مہینے میں دگنی اور پھر 4 گنا ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ رقم ادا نہیں کر پاتے تو اپلیکیشن آپ ہی کے موبائل سے لیے گئے کانٹیکٹ سے آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو کال کر کے آپ کو شرمندہ کرتے ہیں، آپ کو بھی دھمکیاں دیتی ہیں اور آپ کے رشتہ داروں کو بھی دھمکیاں دیتی ہیں، اور یہی وہ دردناک صورتحال تھی جس کا شکار ہو کر راولپنڈی کے مقصود نے خودکشی کر لی اور آج ان کی بیوی اور بچے انصاف مانگ رہے ہیں۔ آن لائن ایپس کا یہ فراڈ ایک عرصے سے جاری ہے۔ پاکستان کی طرح بھارت، نائجیریا، انڈونیشیا جیسے ممالک میں بھی آن لائن قرض کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے، ان سے بلند شرح سود پر پیسے مانگنے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس رقم کو بڑھانے اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اہم ڈیٹا لیک کر کے لوگوں کو ہراساں کرنے کا ٹرینڈ عام ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ڈیجیٹل لون اپلیکیشن بھارت میں کام کر رہی ہیں۔ اربوں روپے کی مالیت کا یہ کاروبار وہاں چلتا آ رہا ہے۔ آئے روز وہاں سے خودکشی کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ سال ہی بھارت نے ڈیجیٹل لون اپلیکیشن کی گائیڈ لائن پر تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا اور ایسے لوگوں اور کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی ریاست گجرات پولیس نے قرض دہندگان اور لون شارک کے خلاف رواں سال جنوری سے باقاعدہ ایک مہم شروع کی اور مختلف مقامات پر دربار کے نام سے عوامی اعتماد کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے لوگوں کی شکایات لی گئیں اور انڈیا ٹوڈے کے مطابق گوگل نے پلے اسٹور کی خلاف ورزی کی وجہ سے 3,500 ایپس ہٹا دی، جبکہ گوگل نے 2021 میں بھارت میں فائنینشیل سروسز مہیا کرنے والی اپلیکیشن کے حوالے سے اپنی پالیسیز اپڈیٹ کی تھی، جس کی وجہ سے ایپ ڈیولپرز کو تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ ان کے پاس قرض دینے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے جاری کردہ لائسنس موجود ہے۔ اسی طرح ستمبر 2022 میں بھارت کے وزیر خزانہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ قرض دینے والی اپلیکیشن کے حوالے سے وائٹ لسٹ ادا کی جائے، یعنی ان لون اپلیکیشن کے حوالے سے جاری کیے جائیں گے جو بھارت کی گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے اور گوگل کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا، اور تمام اقدامات کے ساتھ بھارت میں کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، مگر معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اسی طرح انڈونیشیا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل مارکیٹ ہے، وہاں بھی اس حوالے سے سخت کریک ڈاؤن کیا گیا، مگر کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ریگولیشنز بھی کی گئی، یعنی ملک فائنینشیل ٹیکنالوجی کو ابھرنے بھی دیا گیا، مگر فراڈ کمپنیز کے خلاف پالیسیز بھی متعارف کروائی گئیں۔ حکومتی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کسی شخص کو لون اپلیکیشن کے نمائندے ہراساں کرتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں تو قریبی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کریں اور پولیس ان شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ ساتھ ہی انڈونیشیا نے ان غیر قانونی قرضوں کے طریقہ کار پر اپنے مختلف سول اور کرمنل قوانین لاگو کرنا شروع کر دیے
اور یہ بتایا کہ وہ اس عمل کو بطخوری کے زمرے میں بھی لائیں گے۔ بھارت سمیت انڈونیشیا میں بھی یہ شکایات آتی رہی ہیں کہ قرض دینے والے فون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ان کے پاس قرض لینے والوں کی تصاویر موجود ہیں جنہیں نازیبہ بنا کر وہ انہیں شائع کر دیں گے، اور اس سلسلے میں انڈونیشین حکام نے کافی گرفتاریاں بھی کی ہیں۔ پورے کے پورے نیٹ ورک کو پکڑا گیا ہے اور چھاپے کے دوران پولیس کو مختلف لیپ ٹاپ اور ڈیوائسز سے قرض لینے والوں کی نازیبہ تصاویر بھی ملی ہیں جنہیں استعمال کر کے انہیں ہراساں کیا جاتا تھا، اور انڈونیشین حکام نے گوگل اور اپلیکیشن کو بھی آگاہ کیا ہے کہ ایسی اپلیکیشن کو اپلوڈ ہونے سے پہلے یہ ثبوت دکھانا ہوں گے کہ وہ انڈونیشیا کی فائنینشل اتھارٹی سے لائسنس یافتہ ہیں، جبکہ انڈونیشیا میں لائسنس کا طریقہ کار بھی سخت رکھا گیا ہے، اور 2018 تک انڈونیشیا نے 227 پلیٹ فارمز کو غیر قانونی قرار دیا، جس میں 68% وہ پلیٹ فارم تھے جن میں چین کے لوگوں کی سرمایہ کاری تھی۔ پاکستان میں اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTI کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔